اس کے بعد سماج کی ایک زبردست برائی کے اوپر والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ سنیے، تشریح تو ایک ایک کر کے سب کی کریں گے ہی ہم۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک چیز کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا۔ شرمگاہ کی حفاظت ہر انسان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، لیکن کن سے نہیں کرنا ہے ان کو بھی الگ کر دیا۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے، جن کی نگرانی تمہاری اوپر ہے، جن کو تم نے خرید لیا ہے۔ عرب کے اندر پہلے لڑکے اور لڑکیاں بیچی جاتی تھیں، خریدے جاتے تھے۔ جو لڑکے بیچ دیے گئے ان کو ہم نے خرید لیا، وہ ہمارے غلام ہو گئے، یا جنہوں نے اپنی لڑکی بیچ دی اور ہم نے خرید لی وہ ہماری لونڈی یا ہماری باندی ہو گئی۔ جس لڑکی کو ہم نے خریدا ہے، جو ہماری لونڈی ہے، اس سے بھی ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی جماع، ہم بستری، جسمانی تعلق جائز ہے۔ شریعت نے اس میں کوئی رکاوٹ، ممانعت نہیں لگائی۔ لیکن اب آج کے ماحول میں اب لڑکے اور لڑکیاں بیچے نہیں جاتے، ہیومن رائٹ ہے، ایک انسانی قانون بن چکا ہے۔ اب لوگ بیچے نہیں جاتے، نہ مرد بیچے جاتے ہیں نہ خریدے جاتے ہیں، اس لیے اب یہ یہاں لاگو نہیں ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں۔ لیکن آگے بہت سخت ایک نوٹس لیا اللہ تعالیٰ نے، اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، کسی دوسری طرف منہ مارنے کے لیے گئے، کہیں اور تم نے ناجائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ایک حد کو کراس کرنے والے کی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں۔ اولئک هم العادون، یہی سرکش لوگ ہیں۔ اس کے بعد والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کھو گیا کیا؟ کسی کا ہے کہ کھو گیا؟ بھیا دیکھ لو، جس کا ہو لے جاؤ۔ آپ کے یہاں کم کھوتے ہیں، بہار میں بہت کھوتے ہیں۔ بہار میں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ صرف بچے پیدا کرنا جانتے ہیں، سنبھالنا نہیں جانتے۔ کئی جلسوں میں مجھے بولنا پڑا یہ، اب اتنا سا بچہ بتائیے، لیکن ہمت کو داد دینا پڑے گی۔ رو نہیں رہا ہے، وہاں تو جتنے آتے ہیں سب روتے ہوئے آتے ہیں۔ اچھا یہاں دادا ہیں سب۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، تقریر کا میرا زیادہ تر حصہ قرآن کی اس آیت پر آج لگے گا۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی امانت پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، ہڑپ نہیں کرتے، غصب نہیں کرتے۔
وعہدہم راعون، اور عہد و پیمان کے بڑے پختہ رہتے ہیں، جس سے جو عہد کیا، جس سے جو وعدہ کیا اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ اور لاسٹ میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ظہر پڑھ کے آئے، عصر پہ دماغ لگائے، عصر پڑھ کے آئے، مغرب کی طرف دماغ لٹکا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء میں دماغ الجھا ہوا ہے، عشاء پڑھ کے آئے، رات میں بستر پہ سو رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، فجر تو نہیں ہو گئی ہے، ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے، فجر کی طرف جن کا نماز میں دماغ لٹکا ہوا ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے مال میں بیٹا وارث ہے نا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اپنے باپ کے کچھ حصے کا مالک ہے۔ وارث مطلب مالک۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ مالک ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ ہم فیہا خالدون، اتنا کام کرنے والے جو ہم نے بتائے ہیں، اتنا کام کرنے والے جنت کے وارث ہیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ بظاہر زیادہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی تشریح میں جب ہم جائیں گے، گھسیں گے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل چیز ہے کیا۔ نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھتے اور آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں پہلی چیز بتائی گئی ہے قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ آپ پڑھیے صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، تبع تابعین کی تاریخ، نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں، ہلتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے پابند، لیکن پیر ان کا سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں، حکیموں نے مشورہ دیا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا، حکیم نے، بہت تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ اس زمانے میں محذر اشیاء کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ محذر اشیاء جانتے ہیں؟ نشہ آور انجیکشن، سن کر دیا جاتا ہے، انجیکشن دے کے بے ہوش، آپریشن کر دو، پیر کاٹ دو، کسی کو پتہ نہیں۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تمہارا پیر کاٹا جائے گا اور حالت ہوش میں کاٹا جائے گا۔ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بزرگ تابعی کہتے ہیں یہ تو بڑے تکلیف کی بات ہے حکیم صاحب، کہ ہاں سمجھ لو۔ اس بزرگ تابعی نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنا کام شروع کر دینا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنا کام اس وقت شروع کرنا جب میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگوں،
جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر زمین پر ہی رہے گا، اونچی جگہ پر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا، جب میں بیٹھ جاؤں تو تم میرے پیر کو جہاں سے کاٹنا ہو وہیں سے کاٹ دینا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب میں دعائیں پڑھتا ہوں تو اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہوں، اللہ سے ایسی گفتگو کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا ایسا دماغ لگ جاتا ہے، میرا دل اور دماغ اللہ سے گفتگو میں ہوتا ہے، اس سے بات چیت میں ہوتا ہے، میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں، اتنا بزی ہو جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے میں کہ اگر تم اس گفتگو میں، اس عبادت میں، اس نماز میں میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف کا بالکل اثر نہیں ہوگا۔ ہم اپنی نمازیں دیکھیں، ایک مچھر کاٹتا تو نماز پڑھ رہے مچھر، بہت سے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین، اور امام صاحب نے ذرا تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا، تو مقتدی سوچتا پتہ نہیں کتنی لمبی 2.5 پارہ نہ پڑھے امام صاحب، اور ایک دم گھڑی دیکھنے لگتا ہوں۔ یہ سب ہماری نمازوں کا حل، جائزہ لیجیے آپ، جائزہ۔ پہلی شرط بتائی ہے جنت میں جانے کی، جنت کا مالک بننے کی، جنت کا وارث بننے کی، اس ایمان میں داخل ہونے کی، جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد مومن جو کامیاب ہوتا ہے، اس مومن کے کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، ایسی نمازیں نہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے سے کوئی آدمی آیا زور سے سلام کرا، امام صاحب بھول گئے کیا پڑھ رہے تھے، اور بعد میں امام صاحب تقریر کریں گے کس نے سلام کیا، تمہیں معلوم نہیں نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، نماز کی حالت میں بھی سلام ہوتا تھا، مسجد میں صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے۔ ہاں، نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے ہو، اشارے سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر نیت باندھے ایسے، اور کوئی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے اور کسی نے داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم، یہ میری طرف دیکھیے، یہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سنیں، جتنی ماں بہنیں اسکرین میں دیکھ رہی ہیں سنیے، گھر میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کا بیٹا بیٹی، گھر میں کوئی آیا باہر سے، اس نے سلام کیا، آپ بھی وہاں پر اشارہ کر دیجئے ایسے ہاتھ سے، یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ اگر آپ رکوع میں ہیں تو ایسے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا دیجئے، انگلی ایسے، یہ آپ کا سلام کا جواب ہو گیا۔ سجدے میں ہے تو بس ہاتھ تھوڑا سا اٹھا دیجئے، سلام کا جواب ہو گیا۔ اور تحیات میں بیٹھے ہوئے کسی نے سلام کیا ایسے، یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ لیکن اس پر یہ تقریر کرنا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب، سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب یوں دے دو، اشارہ کر دو۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن جواب دینے والا زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ اشارے سے جواب دے گا۔ جب نماز کی حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے تو کوئی کھانا کھا رہا ہو تب سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھا رہا ہو کوئی تو سلام نہیں کرو، تیرے باپ کی حدیثیں کہاں سے لائے ہو؟ یہ شریعت تم میں رچے کہاں سے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہیں، نہیں مل رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کھانا کھا رہے ہو، درمیان آپ کے کھانا کے بیچ میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آئیے کھانا کھا لیجئے؟ جب کوئی آدمی آ رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں آئیے کھانا کھا لیجئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے آئیے کھانا کھا لیجئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم واہ مولویوں تمہاری کھوپڑیوں میں ہمیں لگتا ہے یو پی کی بھینسوں کا گوبر بھر گیا ہے۔ وہ ان کے چچا لگتے ہیں۔ غور کیجیے، آپ
آئیے کھانا کھا لو، یہ تو کہہ سکتے ہو آپ، لیکن السلام علیکم کہہ دیا تو غلط ہو گیا. کھانا کوئی کھا رہا ہو، آپ جائیں، آپ سلام کر کے جائیے، کھانا کھانے والا سلام کا جواب دے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے صاحب آپ بھی کھانا تناول فرما لیجئے، بیٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. خیر یہ ضمنی بات آ گئی. دوسری، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. ایسی نماز ہے، ایسی. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. ایک بہت بڑے مشہور محدث جلیل، محدث، حدیثوں پہ جس کو زبردست مہارت، ایکسپیرینس، تجربہ حاصل تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن مہدی. عبد الرحمن صنوف مہدی، یہ نام یاد رکھیے گا. عبد الرحمن صنوف مہدی، ہم اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں، ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن مہدی. مہدی کے بیٹے عبد الرحمن. اسی لیے ہم یہ کان میں نہیں لگاتے ہیں. ہم چشمہ نہیں لگاتے ہیں کہ کان میں ڈنڈی پھنس جاتی ہے تو یہ لوگ لگا دیتے ہیں. کھول دیں تو وہ بول رہے ہیں کہ وہ ہوگا، لگا رہنے دیں، تکلیف زیادہ دقت ہوگی تو ہٹا دیں گے. تو سنیے، علامہ محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی ایک مرتبہ مسجد کے اندر، مدینے کے اندر داخل ہوئے. میں تھوڑی سی اسپیڈ ابھی نارمل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. مدینے کے اندر داخل ہوئے. پھر یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑے محدث ہیں. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی. پڑھے لکھے ہیں، محدث ہیں. مدینے کے اندر داخل ہوئے، اور داخل جب ہوئے تو اذان کا وقت تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی تھیں. عبد الرحمن ابن مہدی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے، اور مسجد نبوی کے اندر امامت کون کر رہا ہے؟ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کون ہیں؟ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم. کیا نام ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو یہ سنت پڑھنے لگے. سنت پڑھنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو عبد الرحمن ابن مہدی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے کاندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی. سفر میں لوگ لے لیتے ہیں، کوئی گمچھا، کوئی چادر، جا رہے ہیں تو چادر ان کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نماز پڑھیں گے تو چادر بھی، ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ لٹکے گی، کہیں گرے گی. تو انہوں نے کاندھے سے وہ چادر اتاری، کاندھے سے چادر اتاری اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا. بس جیسے آج ہم لوگ موبائل سامنے رکھ دیتے ہیں، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیتے ہیں، نماز پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈسٹرب نہ ہو، پھوٹ نہ جائے، جیب میں رکھ، چشمہ اتارا سامنے رکھ دیا، یا موبائل کا بند کر کے سامنے رکھ دیا، یا ہمارے ہاتھ میں ہینڈ کرچیف رومال ہے، ہم نے اس کو نکالا سامنے رکھ دیا. انہوں نے بھی چادر اٹھائی اور اس کو لپیٹا اور سامنے رکھ دیا. یہ چیز مدینے والوں کے لیے ایک نئی چیز تھی. ان کو بڑا تعجب ہوا، لیکن نہیں جانتے تھے یہ کون شخص ہے، جبکہ یہ بہت بڑے محدث تھے، نہیں معلوم. امام مالک رحمت اللہ علیہ آئے اور سیدھے مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ اقامت ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. امام مالک سب سے کہہ رہے ہیں اپنی صفیں درست کر لو، استووا صفوفکم. اب لوگ امام مالک کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں. اس آدمی نے چادر آگے ڈال دی.
امام مالک نے دیکھا، اس آدمی کو بھی دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ پردیسی ہے۔ امام مالک قبلہ رو ہوئے، اللہ اکبر کہہ کر انہوں نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدیوں کی طرف چہرہ کیا تو فرمایا پولیس کہاں ہے، باڈی گارڈ کہاں ہے؟ اتنے میں پولیس آ گئی، باڈی گارڈ جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے وہ آ گئے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کو قید خانے کے اندر ڈال دو، اس کو جیل کے اندر ڈال دو۔ جس آدمی نے نماز کی حالت میں نماز میں اپنی چادر صرف آگے رکھ دی تھی، اس آدمی کو امام مالک نے حکم دیا اس کو پکڑ کر قید خانے میں ڈال دو۔ وہ آدمی مقید کر دیا گیا ہے، شام تک جیل کے اندر رہتا ہے۔ شام کو پتہ چلتا ہے امام مالک کو، جس آدمی کو ہم نے گرفتار کیا ہے، قید خانے میں ڈالا ہے، وہ تو اپنی بستی کا، اپنے علاقے کا بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا ماہر ہے، حدیثوں کا ایکسپیرینس رکھتا ہے، بہت بڑا تجربے کار ہے۔ امام مالک نے اپنے باڈی گارڈوں کو حکم دیا اس آدمی کو جیل سے، قید خانے سے نکال کر میرے پاس لاؤ۔ امام مالک کے سامنے اس شخص کو لایا گیا، عبد الرحمن ابن مہدی کو۔ جب اس شخص کو لا کر پیش کیا گیا تو امام مالک نے یہ نہیں دیکھا کہ تم بہت بڑے محدث ہو، بہت بڑے عالم ہو، اپنے علاقے کے بہت جانکار ہو۔ انہوں نے فرمایا ان تضع ثوبک فی یدک بین الناس، تم نے لوگوں کے درمیان اپنی چادر کو، اپنے کپڑے کو، ان تضع ثوبک بین یدک، اپنے آگے ڈال دیا، لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے سامنے تم نے اس چادر کو آگے ڈال دیا۔ وَشَغَلْتَ الْمُصَلِّينَ بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ، اور نمازیوں کی نظروں کو تم نے اس چادر کی طرف مائل کر دیا، یعنی تم نے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں ڈسٹرب کر دیا۔ وَقَدْ أَحْدَثْتَ فی مسجدنا شیئا ما کننا نعرفہ، آج تم نے ہماری مسجد کے اندر ایک ایسی نئی چیز کی ایجاد کر دی جس کو ہم پہلے کبھی نہیں جانتے تھے، جس سے ہم کبھی واقف نہیں تھے۔ یعنی تم نے یہ نئی چیز ایجاد کر دی، ہم نے اپنے بستی میں، اپنے مدینہ کے اندر اس چیز کا رواج نہیں دیکھا، لیکن آج تم نے ہمارے نمازیوں کو مائل کر دیا، کپڑا ڈال کر ان کی نمازوں میں ڈسٹرب کر دیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی نظر میں نماز کی حالت میں اپنا سامان، اپنی چادر، اپنا چشمہ، اپنا رومال اور اپنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھنا بھی منع تھا۔ وہ اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بھی ہماری نماز میں خشوع اور خضوع میں کمی آئے گی۔